مروجہ تعلیمی ادارے اسکول کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھایا جانے والا نصاب غیر اسلامی ہے۔ اس تعلیم کے کفری ہونے پر فقط اتنی دلیل کافی ہے کہ اس تعلیم کے بانی لارڈ میکالے نے 7 مارچ 1835 میں واضح طور پر اپنے بیانیے میں کہا کہ ہم سکول و کالج فقط اس مقصد کے لیے کھول رہے ہیں کہ مسلمان ہمارے خیال، نظریات اور افکار کے ترجمان بن جائیں۔ اگرچہ یہ نسلاً مسلمان ہی رہیں مگر فکر و عمل، سیرت و کردار اور عادات و اخلاق کے اعتبار سے یہ خالص انگریز بن جائیں اور ہماری حکومت چلانے کا کام دیں۔ بس اب رک جائیں اور تھوڑا سا غور کریں، بغور ماحول کا جائزہ لیں۔ کیا آپ کو کسی بھی ادارے میں، وہ طرز حکومت ہو یا نظام معیشت، نظام معاشرت ہو یا نظام عدل، نظام دفاع ہو یا نظام تعلیم، الغرض کسی بھی سمت آپ کو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفاذ دکھائی دیتا ہے؟ نہیں، قطعی نہیں۔ اب تھوڑا سا غور کیجئے، مسلمان اگر فکر و عمل اور سیرت و کردار، عادات و اخلاق میں کافر ہوں تو کیا وہ مسلمان رہ سکتے ہیں؟ آج ہر دوسرا شخص جانتا ہے اور یہ کہنے پر ایک لمحہ بھی دیر نہیں لگاتا کہ جناب اعلیٰ ہم تو آج فقط نام کے مسلمان ہیں، فقط نام کے۔ بس یہی کافروں کی سازش تھی جس میں وہ 100 نہیں بلکہ 1000% کامیاب ہو چکے، اور ہم آج بھی اسی سازشی نظام تعلیم کے لگائے شجر کی حفاظت کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آج اسی تعلیم نے ہماری بہن بیٹی کو بے حیا، بے شرم اور پردے سے آزاد کر دیا ہے، اور ہمارے بیٹے کو نہ صرف بدماش، چور، ڈاکو اور قاتل بنا دیا بلکہ زندیق، ملحد اور منافق بنا کر رکھ دیا ہے۔ اسی تعلیم کی وجہ سے آج کافروں کے نظام حکومت یعنی نظام جمہوری کی حفاظت پر ہم ہی تو مامور ہیں، اور ہمارے بعد ہماری نسلیں اس تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے کافروں کی تعلیم زور و شور سے پاتی چلی جا رہی ہے۔ ہماری بہن بیٹی جو گھر کا روشن چراغ تھی، آج اسکول و کالج ہی نہیں بلکہ جا بجا اپنی عزتوں کو نیلام کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ فیشن شوز، فلمیں، گانے، باجے، ڈرامے، میگزین، اخبارات کی شاہ سرخیاں چیخ چیخ کر بتا رہی ہیں کہ واللہ مسلمانوں کی بیٹی ایسی تو نہ تھی۔ خدا کے لیے مسلمانوں، سوچو، غور کرو، آج مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں، 1 روپیہ دینے کو تیار نہیں، مگر کافر آج بھی اپنے نظام تعلیم یعنی سازشی نظام تعلیم کو محفوظ کرنے کے لیے ہمارے ہی ہاتھوں سے محفوظ کرواتا چلا جا رہا ہے، لاکھوں، کروڑوں، اربوں ڈالر دے رہا ہے۔ آخر کیوں؟ فقط اس لیے کہ ہم نسلاً مسلمان یعنی کلمہ گو مسلمان ہی رہیں، اور فکر و عمل، سیرت و کردار، وضاقت اور عادات و اخلاق کافروں کے اپناتے ہی چلے جائیں، اور ان کے نظام حکومت کو اپنے ہی ہاتھوں مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلے جائیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس سازش کو کھلے لفظوں میں فرما گئے، وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو کفے جو